اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معدود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب لولاک، باعث تخلیق کائنات، فقر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے ہم اور آپ کو اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی عطا فرمائی تاکہ ہم اپنے معبود برحق اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکیں۔ تو معزز سامعین محترم، جیسا کہ قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا جو سورہ رحمان میں بار بار دہرائی گئی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگو، تم رب تبارک و تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جیسا کہ اس دنیا میں آپ اور ہم سانس لے رہے ہیں، غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے، لیکن جو انجانے میں بھول کر اگر غلطی ہو جائے تو اس کے لیے اللہ کا فرمان ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، لیکن جانتے بوجھتے بھی ہم غلطی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرتے ہیں، ہنسی مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر سوچئے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں جینے کے طریقے اور سلیقے بتلائے ہیں، وہ تمام کے تمام قرآن شریف میں موجود ہے، جس کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے علماء ربانیین کی صحبت کو اختیار کرو، علماء حق کی صحبت کو اختیار کرو۔ علماء ربانیین، علماء حق، جسے سواد اعظم کہیں گے، وہ ہے اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی ذات مقدسہ، اللہ رب العالمین کی حقانیت، دین اسلام کی عرفانیت، یعنی دین اسلام کی پہچان، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو اگر سمجھنا ہے، کیونکہ خدا، دین اسلام، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تینوں ایک ہی حصہ ہوتے ہیں۔ اس میں افضل، اعلیٰ و اکمل خدا کی ذات ہے۔ اسلام سے بڑھ کر بھی اگر ذات ہے تو خدا کی، نبی سے بڑھ کر بھی اگر ذات ہے تو خدا کی۔
اہل سنت والجماعت پہ یہی ایمان ہے، یہی ایقان ہے، یہی عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ رہے گا۔ ہم کبھی کسی اعتبار سے، کسی معاملے میں، کسی مسئلے میں، کسی وقت، کسی زمانے میں، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، آپ کی ذات مقدسہ کو نہ خدا سے اونچا کیا، نہ خدا کے برابر کھڑا کیا۔ اہل سنت والجماعت کا تو یہی ایمان و یقین عقیدہ ہے کہ ہم نے نبی کی ذات کو، نبی کی محبت کو، نبی کو خدا کے بعد درجہ دیا ہے۔ یہ ہم نے درجہ نہیں دیا، جو اللہ نے رکھا ہے۔ بعض کہنے والے اعتراض کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، جیسے بھی یہ سفر مظفر کا مہینہ سٹارٹ ہوا، اس کے بعد مہینہ ہے ربیع الاول، تو جیسے ربیع الاول آ ہی جاتا ہے، میلاد پاک کا مہینہ آ ہی جاتا ہے، تو وہاں پر کمنٹ شروع ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، کہ نبی کو خدا سے اونچا بتاتے ہیں۔ نہیں، ہم نے کبھی نہیں بتایا، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو۔ اور اہل سنت والجماعت کا نام ہم نے طے نہیں کیا، اس بات کو اچھا ذہن میں بٹھا لیں، ہم نے طے نہیں کیا، ہماری جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہم نے نہیں کہا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگرچہ کہ صراحتاً نبی کے الفاظ میں، نبی کے اقوال میں، نبی کی احادیث میں اہل سنت والجماعت اگر نہیں ملتا، لیکن اتنا تو ضرور ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما انا علیہ و اصحابہ، ما انا علیہ و اصحابہ، یہ حدیث رسول کے الفاظ، میں اور میرے صحابہ جس جماعت میں ہیں وہ جماعت کامیاب ہے۔ اب نبی قرآن سے جڑے ہوئے ہیں جی، اور نبی کی سنتوں سے صحابہ جڑے ہوئے ہیں۔ جب نبی فرما رہے ہیں ما انا علیہ و اصحابہ، میں اور میرے صحابہ جس جماعت میں ہیں وہ جماعت کامیاب ہے، وہی ہے سواد اعظم، وہی ہے اہل سنت والجماعت۔ سنت نبی کی زندگی، نبی کی حیات طیبہ، قرآن ہے جس پر آپ عمل کرتے آ رہے ہیں، اور قرآن آپ کی زندگی کو بیان کر رہا ہے۔ وہ اصحابہ، اور نبی کے صحابہ۔ اب یہاں پہ تخصیص نہیں ہے، یہاں پہ کوئی تخصیص نہیں ہے، کنڈیشن نہیں ہے کہ خلفائے راشدین آتے ہیں نا، بس پھانسی کا پندہ ڈال کر آ کر کہتے ہیں کہ دنیا میں صرف 4 صحابہ ہی افضل ہیں۔ نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ لوگوں، میرے صحابہ، یہ بھی نہیں کہا فتح مکہ سے پہلے کے، یہ بھی نہیں کہا کہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، سب کو نبی نے جمع کیا، سب کو نبی نے جمع کیا، میرے صحابہ۔ فاقتدیتم و اہتدیتم، فرمایا کہ جس نے ان کی اتباع کی وہ کامیابی حاصل کی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جیسے کربلا کے واقعات میں آپ نے سنا، اہل بیت کے فضائل و مناقب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں کو تم مضبوطی کے ساتھ تھام لو تو پھر جان لو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو پکڑ لو اور کسی ایک کو چھوڑ دو تو پھر گمراہ ہونا یقینی ہے، 101% یقینی ہے، گمراہ ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ جیسے آج ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں، کون کون کیا کیا کہہ رہے ہیں، یعنی قرآن کو عبرت، قرآن کو ہدایت نہیں سمجھ رہے ہیں، قرآن سے کامیابی حاصل کرنا نہیں سمجھ رہے ہیں، بلکہ
جو الفاظ قرآن میں درج کیے گئے ہیں رب العالمین کا کلام ہے، آج 1400 برس گزرنے کے بعد نئے نئے فتنے آ رہے ہیں سامنے۔ اس لیے آپ حضرات سے میں بارہا کہتا ہوں کہ دیکھیے، سوشل میڈیا پر آنے والے جملے، آنے والے سینٹنس، الفاظ، چاہے کسی بڑے سے بڑے مقرر کے کیوں نہ ہو، ولولہ انگیز بیان ہے، شعلہ بیان ہے، سب کچھ اپنی جگہ ہے، مگر اس پر اپنے کان کو نہ دھریں، اس کو ترجیح نہ دیں جب تک کہ تم اپنے کسی معتبر عالم سے اس کو رجوع نہ کریں جس پر آپ کو اعتماد ہو۔ جی، کیونکہ قرآن پاک میں، اب بتائیے، اب اتنی لمبی چوڑی بحث میں نہیں جاؤں گا، بس اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں، اشارے دے دیتا ہوں، سمجھ جائیے۔ قرآن پاک میں 114 سورے ہیں، یہی تو فرما رہا نا قرآن، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ قرآن کی 114 سورتوں میں بتائیے، مرد آدمی کے نام سے کوئی سورہ ہے، بچوں کے نام سے کوئی سورہ ہے، بوڑھوں کے نام سے کوئی سورہ ہے؟ یہ ذہن کھول رہا ہوں، نعوذ باللہ، میں قرآن پر، خدا کی ذات پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، ذہن کھول رہا ہوں۔ لیکن قرآن پاک میں سورۃ النساء ہے۔ نساء کہتے ہیں، عربی لفظ ہے یہ عورت کو۔ تو اب کیا قرآن صرف عورت ہی پڑھے، مرد نہ پڑھے؟ تو جو الفاظ ہوتے ہیں نا قرآن میں، صرف اس کو اپنی طرف منسوب کر لینا، یہ ہرگز ہرگز اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی، خدا کی کتاب کلام مجید قرآن شریف، اور میرے گھر والے، میرے اہل بیت، جس کو عرف عام میں پنجتن کہتے ہیں، پنجتن پاک۔ جی، تو ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اور 1400 برس گزر گئے، وہ الفاظ سننے کو نہیں ملے، آج سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ کی کتاب قرآن شریف اور میرے گھر والے، میرے اہل بیت، پنجتن پاک، تو امام حسین نے فرمایا قرآن ایک تھیوری ہے، ایک کتاب ہے، ایک ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے، اور اس کا پریکٹیکل میں ہوں، اس کے راستے پر چل کر میں بتاؤں گا کہ قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے، خدا کی شان کیا ہے۔ اور یقیناً لخت جگر فاطمہ دل بندہ مرتضی، جگر گوشہ رسول، برادر حسن مجتبی، امام کربلا، شہید اعظم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کر کر بتا دیا میدان کربلا میں۔ میدان کربلا میں وہ حقیقت بتلا دی، خدا کی عظمت بھی بتلا دی، نبی کی رسالت بھی بتلا دی، اسلام کی حقانیت بھی بتلا دی، اور صبر کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے بتلا دیا، قرآن پر عمل کرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، رزلٹ آتا ہے، وہ بھی آپ نے بتلا دیا میدان کربلا میں۔ جی، اب بتائیے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی ہے؟ بتاؤ۔ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ، ایمان و یقین ہے، اس بنیاد پر آپ سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہند کے بادشاہ بنائے گئے، عطائے رسول ہے، پرانے پیر روشن ضمیر، ہیکل نورانی، قندیل سمدانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ امام الاولیاء بنائے گئے، حسنی حسینی ہیں، نجیب الطرفین ہیں، باوجود اس کے امام حسین کے بعد ہے، امام حسین کے بعد ہے، اور امام حسین امام حسن کے بعد ہے،
اور امام حسن حضرت علی کے بعد ہے. حضرت علی اب یہاں پر تھوڑا سا تجسس ہوگا، لیکن ذہن صاف رکھ لے، اہل بیت سے بغض نہیں ہے. میں نے ذکر پہلے اہل بیت کا کیا ہے، سلسلے وار اوپر تک جا رہا ہوں. حضرت علی کے بعد امام حسن ہے، لیکن حضرت علی سے اوپر حضرت عثمان ہے، حضرت عثمان سے اوپر حضرت عمر ہیں، حضرت عمر سے اوپر حضرت ابو بکر ہیں، حضرت ابو بکر کے اوپر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے. تو یہ کتاب اللہ و اطرتی پر عمل ہے. اللہ کی کتاب اور نبی کے اہل بیت، یہ دونوں کو پکڑ کر ہم چل رہے ہیں. اب کہنے والے کہتے ہیں چاہے وہ کسی مکتب فکر کے رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تو اوپنلی کہتا ہوں ہمیشہ اور حقیقت کہتا ہوں. کوئی بناوٹی بات، کوئی کہانی بنا کر پیش نہیں کی آج تک الحمدللہ. کوشش یہی کرتا ہوں کہ حتی الامکان اسلام کا حق پیغام اپنی زبان سے ادا کروں، کیونکہ یہ تو اللہ کے گھر میں ہوں، ممبر رسول کے بازو ہوں. اگر اس میں ذرا سی بھی اہل بیت اطہار کے متعلق اگر ذرا سی رائی دانے کے برابر بھی اگر جنبش ہو، غلطی ہو، گستاخی ہو، تو خدا کا قہر مجھ پر نازل ہو جائے، خدا کا عذاب مجھ پر نازل ہو جائے، جو آپ تمام اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. یہ مثال، یہ الفاظ جو میں نے کہا، یہ صرف مثال نہیں ہے، یہ صرف ایگزامپل نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کی تعمیر کروا رہے تھے، بنیاد رکھ رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اینٹ اٹھا کر رکھی. بنیاد پڑ رہی ہے، فاؤنڈیشن ہوتا ہے نا، آپ لوگ بھی تعمیراتی کام کرواتے ہیں تو بڑے بزرگوں سے سنگ بنیاد رکھواتے ہیں. مسجد، مدرسہ، خانقاہ بطور خاص یہاں تو علماء مشائقین کے مبارک ہاتھوں سے سنگ بنیاد رکھی جاتی ہے، گڑھا کھدایا بھی جاتا ہے، بنیاد بھی ڈالی جاتی ہے، ان کے ہاتھوں سے مال بھی ڈلوایا جاتا ہے، جی میٹرل بھی ڈلایا جاتا ہے. تو ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے ہاتھوں سے، اب وہاں پر روایت دو ہیں، اینٹ بولیے پتھر بولیے، ایک روایت پتھر ہے، ایک روایت اینٹ ہے، بس دونوں بھی ایک ہی جگہ ہوتے ہیں، بنیاد رکھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اس وقت جو بھی میسر تھا، کیونکہ دونوں روایتیں ہیں، دونوں روایتیں آپ کے سامنے رکھ دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے ہاتھوں سے پہلے پتھر رکھا، اس کے بعد حضرت ابو بکر کو بلایا، کہا کہ اے ابو بکر پتھر رکھو. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا کیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر کے بازو پتھر نہیں رکھے. ہوتا کیا ہے، جب سب بنائی جاتی ہے تو آزو بازو کھڑے ہوتے ہیں، ترتیب وہی ہوتی ہے نا. تو صدیق اکبر نے کیا کیا؟ اخلاق پیش کرنا ہے، نبی کی تعظیم بتلانا مقصد ہے، کیونکہ یہ وقت وہ ہے جو یہی ساری دنیا کے لیے کل صبح قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہوگا، گائیڈنس ہوگا. اسی لیے صحابہ اکرام نے اپنے اخلاق کا نمونہ پیش کیا اور نبی سے محبت کی، تعظیم کی دلیلیں بتا دی. تو حضرت صدیق اکبر نے کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے ہوئے پتھر کے پیچھے رکھا، ہٹ گئے. پھر نبی نے عمر کو کہا اے عمر بن خطاب آؤ پتھر رکھو. اب عمر نبی کی تعظیم کے ساتھ ساتھ ابو بکر صدیق کی تعظیم کر رہے ہیں. صدیق اکبر کی لائن میں آگے نہیں بڑھے بلکہ صدیق اکبر کے پیچھے رکھے، صدیق اکبر کے پیچھے رکھے. پھر باری آئی عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی، کہا نبی نے اے عثمان تم بھی پتھر رکھو. تو عثمان نے عمر کے پیچھے رکھا. پھر باری آئی شیر خدا علی شیر خدا ابن حیدر کرار علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی کا چچا زاد بھائی ہوں. آج کہتے ہیں نا، چند ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو لے کر کہتے ہیں اتراتے اپنی عبادت پر کہ ہم بھی عبادت کریں گے تو اس مقام تک پہنچ جائیں گے. یہ وسیلہ کیوں لیں؟
ارے تو قرآن اسی لیے سورہ رحمان میں بار بار دوہرا گیا قرآن پاک میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ لوگوں رب کی تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی کا چچا زاد بھائی ہوں، میں وہ ہوں، مجھے وہ شرف حاصل ہے کہ میں پیدا ہونے کے بعد میری ماتھے کی آنکھیں کھول کر نہ میں نے میری ماں کا چہرہ دیکھا، نہ باپ کا چہرہ دیکھا، نہ دادا کا چہرہ دیکھا، غرض کے کائنات میں کسی کو نہیں دیکھا جب تک کہ میرے نبی نے میری آغوش کو اپنی آغوش نبوت میں نہیں لیا۔ مجھے وہ مقام حاصل ہے کہ میں نے میری آنکھوں سے سب سے پہلے اگر کسی کا دیدار کیا ہے، کسی کو دیکھا ہے تو وہ رخ زیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی زیارت کی ہے، اس لیے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو رکھوں گا۔ حضرت علی نے نہیں کیا، بلکہ حضرت علی نے عثمان کے پیچھے رکھا، عثمان کے پیچھے رکھا۔ تب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان پتھروں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ لوگوں دیکھا آپ نے میں کیا ہوں؟ اب تک میں کہا کرتا تھا، میں کیا ہوں؟ اب تک میں کہا کرتا تھا، خدا کی زبان بولا کرتی تھی، میری زبان سے خدا کا کلام بولا کرتا تھا، لیکن آج میرے بعد آنے والے میرے صحابہ جن کو اللہ نے داخل اسلام کی توفیق سے، اس نعمت سے، اس دولت سے سرفراز فرمایا، تو وہ میرے صحابہ بھی جواب دے رہے ہیں اور یہ اینٹ و پتھر بھی جواب دے رہے ہیں۔ بتائیے جب کہ سب بنائی جائے، دیوار بنائی جائے، بنیاد ڈالی جائے، فاؤنڈیشن جب ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں گڑا ہوتا ہے نا، جو پلر ہوتا ہے اتنا ہی تو مال میٹر پڑتا ہے اور اتنی ہی لینتھ ہوتی ہے، اتنی ہی اس کی وڈتھ اور ہائٹ ہوتی ہے، مگر یہاں تو معاملہ کچھ اور تھا کہ نبی کے بعد صدیق نے رکھا، صدیق کے بعد عمر نے رکھا، عمر کے بعد عثمان نے رکھا، عثمان کے بعد علی نے رکھا، اور نبی نے بھی بلایا اسی ترتیب سے، نبی نے بلایا اسی ترتیب سے، اور خلفائے راشدین نے بھی بنیاد میں حصہ لیا اسی ترتیب سے۔ تو ترتیب ہم نے نہیں بنائی، یہ خدا کی حکم سے ہوا ہے، خدا کے اور نبی کے فرمان سے ہوا ہے۔ تو اسی لیے اہل بیت اور قرآن کو مضبوط پکڑو، اور صحابہ جتنے ہیں تمام کے تمام صحابہ اولو العزم ہیں، لائق تعظیم و تکریم ہیں، کسی صحابی کے شان میں آپ اور ہم کچھ نہیں بول سکتے، صاحب کچھ نہیں بول سکتے، کچھ بھی ہوا ہوگا، کچھ بھی تھا ہوگا، کیوں نہیں بول سکتے؟ اس وقت نہ آپ تھے، نہ ہم تھے، نہ ہمارے آبا و اجداد تھے، جو آپ دیکھے نہیں تو آج فیصلہ کرنے کے لیے کون بیٹھ رہے ہیں آپ؟ چاہے اپنی مسند پر ہو، کسی اسٹیج سے ہو، سوشل میڈیا سے ہو، کسی ذریعے سے آپ بول رہے ہیں، تو کیوں؟ جہاں نبی نے منع نہیں کیا، جہاں صحابہ نے کبھی یہ نہیں کیا، تو پھر اور بتاؤں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں صحابہ جو رشتے میں نبی کے خسرے محترم ہوا کرتے ہیں، سسرے ہوا کرتے ہیں۔ اگر ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھیں، سسرے اور داماد میں رشتہ کس کا بڑا ہوتا ہے؟ سسرے کا ہوتا ہے نا، لیکن کبھی حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے آپ کو سسرے ہونے کا کوئی لفظ ادا نہیں کیا۔ آج ہم چند سجدوں پر اتراتے ہوئے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا را تمام صحابہ اولو العزم ہیں، لائق تعظیم و تکریم ہیں، جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان پر تاروں کے مانند ہیں۔
میرے صحابہ آسمان پر تاروں کے مانند ہے. یہ نہیں فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے کے صحابہ، جنگ بدر سے پہلے کے صحابہ، جنگ احد سے پہلے کے صحابہ، یہ تخصیص نہیں فرمائی نبی نے. جتنے صحابہ ہیں اگر یہ بھی سمجھ لیں، اگر کوئی شخص، کوئی صحابی ایسا بھی ہے جس کے لیے خود نبی نے فرمایا جو ایمان کی حالت میں میری زیارت کرے میرے چہرے کی اور حالت ایمان میں فوت ہو جائے تو وہ بھی صحابی ہے. ایک لمحہ بھی اگر زندگی گزار لیا، داخل اسلام ہوا، نماز پڑھا نہیں پڑھا، وقت ملا نہیں ملا، نعوذ باللہ پڑھنے کا پڑھا کا جو لفظ استعمال ہوا زبان سے پھسل گیا، لیکن صحابی کی شان میں گستاخی کرنا مقصد نہیں ہے. کوئی صحابی اگر داخل اسلام ہونے کے بعد ایک نماز بھی نبی کی اتباع میں پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے لیکن حالت ایمان میں اگر انتقال کر جائے تو ان کے لیے بھی کہا گیا صحابی، وہ بھی صحابی ہے. تو تمام صحابہ کے دل سے تعظیم و تکریم بجا لانی چاہیے، تبھی تو آپ سواد اعظم کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں، تبھی آپ اہل سنت والجماعت کے پیروکار سمجھے جاتے ہیں. ولو بالفرض فار ایگزامپل اگر کوئی کسی صحابی کی شان میں کسی بھی طریقے سے گستاخی کا ایک لفظ بھی ادا کرتا ہے تو اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا، قبر میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میدان محشر میں کس حال میں اٹھایا جائے گا اور میدان محشر میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اس کو کون سی ڈگری دی جائے گی، دائمی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی میں کیا اس کو مقام دیا جائے گا، وہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. میں فیصلہ نہیں کرنے والا اور نہ ہم کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. میں اتنا ضرور بتاؤں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کی دل سے تعظیم کیجئے گا. یہ بحث و مباحثہ سوشل میڈیا پر اگر علماء کے درمیان، مشائقین کے درمیان، علماء مشائقین کے درمیان اگر چل رہا ہے تو اس میں آپ مت جائیے، اس میں آپ مت جائیے. آپ جا کر اپنا ایمان خراب مت کر لیجئے. وہ بھی اہل علم ہے، یہ بھی اہل علم ہے، وہ جانتے ہیں اپنا فیصلہ، یہ جانتے ہیں اپنا فیصلہ. وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو بھی معلوم ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو بھی معلوم ہے. ان کو بھی معلوم ہے میدان محشر میں حساب و کتاب دینا ہے، ان کو بھی معلوم ہے میدان محشر میں خدا کی بارگاہ میں حساب و کتاب دینا ہے. مگر آپ بالخصوص میں نوجوان میرے بھائیوں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر ایسے اٹھنے والے فتنوں میں آپ جا کر اپنے عقیدے کا خرابہ نہ کریں، اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، آپ اپنے درمیان تفرقہ نہ ڈالیں. چونکہ ایک مثال آپ کو بتا دیتا ہوں صحابہ کی بات کو لے کر، اہل بیت کی بات کو لے کر. اسی طرح جب بات نکل ہی گئی ہے تو ایک بات یہ بتا دوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت ہے، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت ہے. امام حسن کو بھی شہادت ہوئی نا، لیکن بتاؤ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام تو تم لیتے ہو جو عمل کرتے ہیں نا، خصوصاً محرم الحرام میں، پھر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ لیتے بھی ہیں تو کراہیت کے ساتھ، بعض لوگ لیتے بھی ہیں تو کراہیت کے ساتھ. مجھے اختلافات میں جانا نہیں، اس لیے میں کسی کے نام نہیں لے رہا ہوں، نہ میرے کو اختلاف کرنا مقصد ہے، صرف آپ کو بتانا مقصد ہے. حقیقت میں سیدھی بات ہے، امام حسن کے بعد تو امام حسین ہے نا، امام حسن کے بعد تو ہی امام حسین ہے. حضرت علی کی مسند پر بیٹھنے والے امام حسن، تب پھر امام حسن کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ اگر لیں تو کراہیت کیوں کرتے ہیں اور الفاظ ایسے ادا کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر میں کہوں تو میرا بھی ایمان خطرے میں ہے، سننے والوں کا ایمان خطرے میں ہے. ایسے بھی الفاظ ادا ہوتے ہیں امام حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق. تو یہ بالکل سراسر عداوت ہے، بغض ہے، دشمنی ہے. یہ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ نہیں ہے. اور نبی نے حسنین کریمین کا لفظ فرمایا ہے. نبی
جب اپنے کاندھے پر سوار کرتے، اٹھا کر دیکھیے مناقب اہل بیت کے احادیث، کبھی صرف ایک امام حسین کو لے کر سوار نہیں ہوئے، حسنین کریمین کو، امام حسن امام حسین دونوں کو اپنے کاندھے پر سوار کرتے۔ مسجد نبوی کی سیڑھیاں جب اونچی تھی، حسن کریمین بچپن کے عالم میں تھے، مسجد میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، جب نبی نے دیکھا منبر پر ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، نبی نے دیکھا میرے لاڈلے گر رہے ہیں، خطبہ منقطع کیا، منبر سے اترے، سیدھے باہر چلے، حسن کریمین کو دونوں کو ایک ساتھ اٹھا لایا۔ نبی اگر کسی صحابی کو اشارہ کر کے بتاتے تو جا کر صحابہ لے کر آ نہیں سکتے تھے، نبی جانے کے بعد بھی صحابہ کو اگر کہتے تو دونوں صحابہ دو شہزادوں کو لے کر نہیں آ سکتے تھے، لیکن نبی نے جدا نہیں کیا، آج ہم جدا کر رہے ہیں۔ حسنین کریمین کو اپنے آغوش نبوت نے اٹھایا، دونوں ہاتھوں میں اٹھا لایا، منبر رسول کے بازو بٹھا کر پھر سے خطبہ ارشاد فرمایا۔ نبی جب دونوں کو ایک جگہ جمع کر کے بتا رہے ہیں، اور آج ہم 1400 برس گزرنے کے بعد نئے نئے فتنے فساد پھیلاتے ہوئے امام حسن کے ذکر خیر کو چھوڑ دیتے۔ پھر نبی نے جنت کا جو مقام بتلایا تو کیا کہا؟ الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ۔ حسن اور حسین، الحسن والحسین فرمایا نبی نے، الحسن والحسین، حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو آج ہم تفریق کر رہے ہیں، اتنے بڑے فیصلہ کرنے والے۔ تو پھر ذرا پوچھتا ہوں، بالکل آخری بات پہ آ چکا ہوں، اب پوچھتا ہوں، یہ اتنے بڑے فیصل کہ تم اہل بیت میں فرق بتا رہے ہو، قرآن اور اہل بیت سے ٹکرا رہے ہو، صحابہ پر تم فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہو، تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے۔ ارے میں نے اس سے پہلے بھی بارہ کہہ دیا، تاریخ لکھنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، ہر تاریخ نہیں سمجھی جاتی، ہر تاریخ نہیں سمجھی جاتی، تاریخ لکھنے والے کو بھی دیکھنا پڑے گا جی، تاریخ لکھنے والے کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ مورخ کب کے ہیں، ان کی پیدائش کب کی ہے، یہ کتنے سال اس دور میں رہے اور کتنے سال کے واقعات کو اپنی ہسٹری میں لکھ رہے ہیں، اور یہ کتاب کب پبلش ہوئی، کب چھپی، یہ بھی تو ساری چیزیں دیکھنا ہے۔ اتنا بڑا فیصلہ کرنے کو چلے۔ ارے بتائیے بھائی، اللہ نے توفیق دے ہمیں، کون سا گھر ایسا ہے جو بغیر جھگڑے کے ہے؟ بتائیے، تاریخ اب بتائیے، کون سا گھر ہے ایسا جس میں جھگڑا نہیں ہوتا ہوگا؟ ارے تم اپنے گھر کے جھگڑے صاف نہیں کر سکتے، جائیداد کے ہو، طلاق کے ہو، خلع کے ہو، فلاں کسی معاملے میں، ماں باپ سے اولاد کا جھگڑا، اولاد سے ماں باپ کا جھگڑا، میاں بیوی کا جھگڑا، بھائی بہن کا جھگڑا، دیگر رشتوں کا جھگڑا۔ ارے تم جب اپنے گھر کے جھگڑوں کو سالو نہیں کر سکتے، وہاں فیصلہ نہیں کر سکتے، تو نبی کے صحابہ پر فیصلہ کرنے چلے جی، جن کے لیے اللہ فرما رہا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ کے انعام یافتگان بندے وہ ہیں جن کو اللہ نے 4 حصوں میں بانٹا، انبیاء علیہ السلام، صحابہ، صدیقین، شہداء، اولیاء۔ صدیقین، انبیاء کے بعد صدیقین صحابہ ہیں۔ شہداء وہاں پر مطلق ذکر نہیں ہے، بدر کے بھی شہداء ہیں، احد کے بھی شہداء ہیں، حنین کے بھی شہداء ہیں، اس کے بعد کے غزوات کے بھی شہداء ہیں، میدان کربلا کے بھی شہداء ہیں، بلکہ یہاں تک بھی بتایا جا سکتا ہے، مفسرین تحریر فرماتے ہیں کہ اس پرفتن دور میں، اس فتنوں کے دور میں اگر کوئی بندہ مومن اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، دین اسلام کی حقانیت کے لیے
دین اسلام کی حفاظت کے لیے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، شریعت محمدی کے تحفظ کے لیے اگر اپنی جان قربان کرتا ہے، اس کے دل میں اگر ارادہ یہ نہیں ہے، نیت نہیں ہے کہ لوگ مجھے غازی کہیں، لوگ مجھے شہید کہیں، لوگوں کی نظروں میں میری عزت ہو، میری واہ واہ ہو، بس اس کے دل میں یہ نیت ہے کہ اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے، جس کی وجہ سے دین اسلام میں سربلندی ہو اور بھی ایسے نوجوانوں کو ایسی ہمت پیدا ہو، یہ نظریہ ہے تو وہ بھی شہداء کی فہرست میں شامل ہوتا ہے۔ صالحین لفظی معنی وٹ ٹو وٹ اگر کریں گے تو نیک، نمازی، صائم، حاجی، سخی، لیکن قرآن کہتا ہے سب بازو صالحین اولیاء اللہ کی جماعت ہے۔ تو پھر آج تفریق کیوں؟ فیصلہ جب ہم اپنے گھروں کا نہیں کر سکتے تو جن کے لیے اللہ تعالیٰ انعام والے فرما رہا، پھر فرما رہا اولئک وحسن اولئک رفیقا، یہ سارے کے سارے میرے محبوب ہیں، میرے دوست ہیں، میرے فرینڈ ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، میں ان کو چاہتا ہوں، یہ مجھ کو چاہتے ہیں، یہ مجھ میں فنا ہو جاتے ہیں۔ ان پر آج اعتراض، ان پر فیصلے، ارے کچھ بھی ہوا ہوگا آپ تو نہیں دیکھے نا، خود اپنے عقیدے کا تحفظ کر لیجئے، اپنے ایمان کا تحفظ کیجئے۔ اب پوچھتا ہوں آپ سے، آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ کمنٹ کرنے والوں سے پوچھئے، صحابہ پر فیصلہ کرنے کی بات کرتے ہیں نا، حقیقت بتانا چاہتے ہیں تو ان سے پوچھئے کتنی نمازیں پڑھتے ہیں دن اور رات میں، 5 نمازوں میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ان سے پوچھئے، خود دیکھیے ان کے عمل، جس کی اچھی طرح مشاہدہ ہوتا ہے، جہاں جہاں چلے جاؤ دیکھ لو مسجد خالی نظر آتی ہیں، فجر میں تو بالکل خالی، بس اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ صرف بیچارے امام صاحب، مؤذن صاحب، یعنی انہوں نے دین اسلام سیکھ کر قصور کر لیا، ایسے بھی ہوتا ہے بعض مقامات پر صرف امام اور مؤذن ہوتے ہیں، اس کے جواب دہ کون ہے؟ تو پہلے یہ صحیح کر لیں، وہ فیصلہ کرنے والا ذات خدا کی ہے، خدا فیصلہ کرنے والا ہے، دیکھیں گے میدان محشر میں کون کیا کہہ رہے ہیں، ان باتوں کو بھی ذہن میں رکھ لیں اور ان باتوں کو بھی ذہن میں رکھ لیں، دونوں کو ذہن میں رکھ کر چلیں، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ جب ہمارے جسم میں دوبارہ روح ڈالے گا تب دیکھیں گے وہاں کس کے ساتھ کیا حشر ہوگا، کون حق پر تھے، کون باطل پر تھے۔ تو بہرحال خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنی نسلوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائیے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت